تمام روح زمین پر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو شرف والے، فضیلت والے اور مراتب والے حضرات ہیں وہ جناب صحابہ کرام ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد کو قربان کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کی متعدد جگہ پر شان بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں مراتب ہیں، کچھ صحابہ سے افضل ہیں، کچھ مہاجرین صحابہ ہیں جو کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، تو جو مکہ کے صحابہ کرام تھے سرکار کے ساتھ ہجرت فرما کے، وہ مہاجرین کہلائے۔ پھر جو مدینہ کے صحابہ تھے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا گیا، وہ مدینہ کے صحابہ انصاری صحابہ کہلائے۔ اسی طرح کچھ وہ صحابہ کرام تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، خرچ بھی کیا، اور کچھ صحابہ کرام وہ تھے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، پھر جہاد بھی کیا راہ خدا میں اور مال بھی خرچ کیا۔ ان تمام کیٹیگری کے تمام صحابہ کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے سیدی و مرشدی الیاس عطار قاضی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا خوب امت کو یہ نعرہ عطا فرمایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق جنتی ہے۔ اب شریعت میں صحابی کہتے کسے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابی وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس نے حالت ایمان کے ساتھ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، پھر اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ پھر صحابی کی شان کیا ہے؟ اب ایک بندہ ساری زندگی عبادت میں گزار دے، ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے، فرائض ادا کرتا رہے، واجبات ادا کرتا رہے، ساری زندگی جو ہے تو زکوٰۃ دیتا رہے، نفلی جو ہے تو صدقات کرتا رہے، ساری زندگی حج کرتا رہے، یہاں تک کہ پیدل حج کرتا رہے، ان تمام اعمال کے باوجود بھی وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی کا مرتبہ یہ ہے، صحابی ہوتا وہ ہے کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کرے، حضور کی صحبت کو اختیار کرے حالت ایمان کے ساتھ، اور پھر حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پھر صحابہ کرام کے مراتب بہت زیادہ ہیں، ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر مشکوٰۃ شریف میں پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جب تم ان کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگو تو میرا لحاظ کرنا، جب ان کے بارے میں کوئی بات کرنے لگو تو یہ سوچ لینا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ پیارے آقا جو دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر میرے زمانے سے ملا ہوا زمانہ یعنی صحابہ کرام کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے، پھر اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ یعنی تابعین کا جو زمانہ ہے یہ بہترین زمانہ ہے۔ آج ہم اگر غور کریں تو اہل سنت کا یہ پورا امتیاز ہے کہ وہ تمام سرکار کی نسبتوں کا حیا کرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں ملتی ہے ہم ان کا حیا کرتے ہیں، لیکن اسی معاشرے میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جو صحابہ کرام پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس حدیث پاک کو الشفاء شریف میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے بھی نقل فرمایا، اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے یا میرے صحابہ پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے تو تم اس کو اس طرح کہو کہ تمہارے شر پر
اللہ کی بھی لعنت ہو اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ یعنی جو صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے، وہ شر پھیلانے والا بندہ ہے، اور اس کے شر پر پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے شر پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے عقائد بدل کیوں جاتے ہیں، ہمارے ایمان ڈگمگا کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کرام کی صحبت کو چھوڑ دیا۔ ہم جو تو علماء کرام سے دور ہو گئے۔ جب علماء کرام سے دور ہوئے تو دین سے دور ہو گئے۔ جب دین سے دور ہوئے تو وہ لوگ کہ جو کہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ تھے، جو کہ لوگوں کو ایمان کو لوٹنے والے تھے، انہوں نے پھر ہمارے ایمانوں کو خراب کر دیا۔ اب وہ شخص کہ جو انجینئر ہو، جس کا کام ہوتا ہے کہ بلڈنگ بنائے یا گلیوں کی نالیاں بنائے یا گٹر بنائے، اب اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ وہ لوگ جو دین اسلام سے دور ہوئے، علماء سے دور ہوئے، اب ایسے لوگ جنہیں گٹر بنانے تھے، اب وہ لوگوں کے ذہنوں کو گٹر بنا رہے ہیں، ایسے ایسے وسوسے ڈال رہے ہیں جو کہ کبھی ہم نے کبھی سنے ہی نہ تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں جو اتنی اونچی شانوں والے لوگ تھے، ان کے بارے میں ہمارے ذہنوں کو گندا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پرفتن دور میں علماء کی صحبت کو حاصل کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علم دین کو سیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی نسبتیں ہیں ان کے بارے میں جانیں، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی حسنہ کا وعدہ فرما دیا، یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی صحابی رسول کے خلاف بات کریں۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے نسبت رسول کو دیکھنا ہے۔ حضور کے ساتھ جس جس کی نسبت ہو گئی، ہم نے اس نسبت حیا کرنا ہے اور اس کی عزت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام و اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔